نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات محتشم، آج کے اس درس میں دعا کی فضیلت و اہمیت کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ یاد رکھیے گا، دعا بندے اور رب کے درمیان ایک بہترین تعلق ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان حسین تعلق ہے۔ وہ چیزیں، وہ باتیں جو انسان کسی سے نہیں کہتا، پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، اپنے رب کریم کی بارگاہ ناز میں پیش کر دیتا ہے، اپنی نیاز مندیوں کو پیش کر دیتا ہے۔ جو کچھ اسے کہنا ہو اور کسی سے نہ کہہ سکے، وہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کہہ دیتا ہے، کیونکہ اس کے رب نے فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، مجھ سے مانگو۔ وہ مانگنے کو پسند کرتا ہے، دعاؤں کو پسند کرتا ہے، نیاز مندیوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے دعاؤں میں کثرت کرنی چاہیے۔ دعا اپنی جگہ ایک بہترین عبادت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ مجبور، بے کس، لاچار جب ہر دروازے سے ٹھکرا دیا جاتا ہے تو ایک دروازہ اس کے سامنے کھلا رہتا ہے، وہ اپنے رب کریم کی ذات کی رحمت کا دروازہ ہے، اس کے کرم کا دروازہ ہے، اس کی عنایتوں کا دروازہ ہے۔ بندہ جب دنیا سے ٹھکرا دیا جاتا ہے اور جب اسے کوئی نظر نہ آئے، جب اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ اب میری بات کہیں نہیں بنے گی، تو اپنے رب کریم کی بارگاہ ناز کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ جیسے ہی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، فوراً کھل جاتا ہے۔ اللہ عزت کی ذات کی رحمت بندے کے لیے اپنی باہوں کو کھولے ہوئے اس کی منتظر ہوتی ہے۔ اسی لیے دعاؤں کی کثرت کیجیے دوستو، ہر وقت دعا کریں، اور دعا کرنے میں اکتایا نہیں کریں، اکتاہٹ نہ ہو، بڑی عاجزی سے، لجاجت سے اپنے آپ کو مجبور اور جناب فقیر اور محتاج بنا کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اس حالت کو پیش کیا کریں، اس لیے کہ وہاں سب باتیں بن جاتی ہیں۔ بہت سی باتیں ہم ایک دوسرے سے نہیں کہتے، کچھ باتیں ہم اپنے والدین سے کہہ دیتے ہیں، کچھ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں، کچھ دوستوں سے کہہ دیتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی تو ہیں جو ہم کسی سے نہیں کہتے۔ اپنے گناہ کون کسی کو بتاتا ہے؟ اور کوئی کسی کے گناہ کے متعلق کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ عزت کی بارگاہ ناز ایسی ہے جہاں انسان بے دھڑک اپنی باتیں کہہ دیتا ہے۔ اسی لیے اس نے بندے کو دعوت دی ہے اس بات کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ صرف دعوت نہیں دو، قرآن جو ہے دیکھیے کس طرف بلا رہا ہے، ادعونی استجب لکم۔ یہ دنیا کے دروازے تھوڑی ہیں، تم جاؤ گے ایک دروازے پر، جناب کھٹکھٹاؤ گے، دھتکار دیے جاؤ گے، دوسرے پر تیسرے پر تمہیں دھتکار دیا جائے گا۔ یہ ایک بارگاہ ہے، فرمایا ادعونی، تم مجھ سے طلب کرو، اپنے نیاز مندیوں کو پیش کرو، استجب لکم، میں فوراً قبول کر لوں گا۔ وہاں قبولیت ہے، اس لیے اس دروازے کی طرف جائیں گے ہم۔ اسی لیے قرآن میں ایک اور انداز دیکھیے، وہ اللہ عزت کی ذات کی محبت کو ڈھونڈنے والے، اس کی چاہت اور الفت کو ڈھونڈنے والے جب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو قرآن نے کیا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب، جب یہ آپ کے غلام میرے متعلق پوچھے ہمارا رب کہاں ہے، اس کی رحمت کہاں ہے، اس کی محبت کہاں ملے، فرمایا ان سے بول دو انی فنی قریب، میرے رب تو بالکل قریب ہے، اسے پکارو تو صحیح، وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری رگ جان، جو تمہاری جان جہاں ہے، جن سانسوں کی بنا پر تم چلتے پھرتے ہو، جن سانسوں کو لے کر تم زندگی کے ماہ و سال گزارتے ہو، جہاں تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی سے بھی تمہارا رب قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارتا ہے اسے، اللہ رب کی ذات نے، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں۔ اس لیے مومنوں کو چاہیے اپنے رب کو پکارنا، اور پکارنے کا انداز کیا ہو دوستو، ایسے تو نہیں ہم دنیا دار کے سامنے بھی جاتے ہیں، کسی بڑے جاؤ حشمت والے انسان کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، بڑے لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جاتے ہیں، اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جب جائیں تو قرآن نے کیا انداز بتایا کہ یہ انداز اختیار کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو جب پکارو گڑ گڑاؤ، چپ کے پکارو، کبھی مسجد کا کونا استعمال کرو، کبھی رات کا پچھلا پہر گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر جب ساری دنیا سو جائے اپنے رب کریم کی ذات کو پکارو، اس کی رحمت کو آواز دو۔ اور رات کا پچھلا پہر ایسا ہے جب ساری دنیا سو جاتی ہے، پھر جب بندہ اٹھتا ہے تو اس وقت صرف اور صرف عطا ہی عطا ہوتی ہے۔ بندہ جب بھی اپنے رب کریم کی ذات کو پکارتا ہے اللہ رب کی ذات فوراً اسے عطا کرتا ہے۔ دن بھر بندہ مانگتا ہے اے باری اللہ فلاں چیز دے دے، عزت دے دے، دولت دے دے، شہرت دے دے، جاہ و منصب دے دے، بہت سی چیزیں انسان طلب کرتا ہے، خود طلب کرتا ہے۔ رات کا جب پچھلا پہر آتا ہے پھر بندہ طلب نہیں کرتا بلکہ اس کی رحمت خود پکارتی ہے، آ میرے بندے دن بھر تو طلب کرتا رہا، رات کے پچھلا پہر آ جب میں خود عطا کرتا ہوں۔ وہ عطا کی گھڑیاں ہوتی ہیں دوستو، اس لیے وہاں مانگنا چاہیے۔ پھر انبیاء کے انداز کو دیکھیے، انبیاء کی دعاؤں کو دیکھیے، مانگنے سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، اکتانا نہیں بلکہ دوڑنا ہے اس کی بارگاہ ناز کی طرف، ففروا الی اللہ، اپنے رب کریم کی ذات کی بارگاہ کی طرف دوڑو، وہ تمہارے ظاہر و پوشیدہ کو جانتا ہے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تمہیں جناب وہ جانتا ہے۔ انبیاء کی دعاؤں کو ذرا دیکھیے، جب بھی مشکل بڑی بظاہر دنیا کی مشکل، انبیاء نے کیسے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کیسے خوبصورت الفاظ سے اپنے رب کریم کی ذات کو یاد کیا، اے باری اللہ مجھے تکلیف نے چھوا ہے اور تیری بارگاہ ہے، تو سب رحم فرمانے والوں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو ہی مجھ پر کرم فرما دے۔ یہ دیکھیں یہ انداز، اور مانگنا کیا ہے دوستو، کیا صرف مال و دولت مانگنا چاہیے، جاؤ حشمت مناسب کی ضرورت ہے انسان کو، صرف کیا مادی چیزیں مانگنی ہیں، کیا صرف جو ہمارا یہ جو ہماری باڈی ہے، جو ہمارا جسم ہے اس کے لیے مانگنا ہے، کیا صرف اسی کو غذا چاہیے؟ دوستو ہمارے جس طرح ظاہر کو غذا چاہیے، ہماری روح کو، ہمارے باطن کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ذرا انبیاء نے کیا مانگا اللہ رب کی بارگاہ سے، جو ہم مانگتے ہیں انبیاء نے بھی مانگا ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیے کیسی دعا کی، اے باری اللہ مجھے صالح نیک متقی پرہیزگار بیٹا عطا کر دے۔ بیٹا ہم نہیں مانگتے، ہم بھی مانگتے ہیں، لیکن ذرا دوسرا انداز دیکھیے دعا کیا کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے باری اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ یہ دعا بھی مانگنی ہے، دعا کا صرف یہ مطلب نہیں دنیا کے جناب جاؤ منصب مانگو، مراتب اور مناسب اور مقام مانگو، صرف یہ کافی نہیں ہے دوست، اپنے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے، تو یہ بھی مانگو۔ میں نے عرض کی نا جس طرح ہمارے ظاہر کو ضرورت ہے غذا کی، اسی طرح ہمارے باطن کو بھی ضرورت ہے، اور باطن کی غذا اللہ رب کی ذات کی یاد ہے، اس کا ذکر ہے، اس کی محبت ہے، اس کی چاہت اور الفت ہے، اسے طلب کرنا ہے۔ اور ان تمام چاہتوں اور الفتوں میں سب سے بڑا جو مقام بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ نماز میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے باری اللہ مجھے بھی نمازی بنا،
ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے دوست، جب دعا کریں نا، دعا کے لیے جب ہاتھوں کو بلند کریں تو اس انداز سے بلند کریں کہ میرے رب میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اگر دعا اس طرح ہے کہ چلو مانگ لیتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کیا ہم کسی دنیا دار کے سامنے مانگ رہے ہیں؟ دنیا دار سے مانگ رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس ذات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو سب سے بے نیاز ہے، جس کے خزانوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی مانگیں اس انداز سے مانگیں کہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں جائیں گے، اس یقین کے ساتھ مانگیں، تب عطا ہوتی ہے۔ اس بچی کی طرح مانگیں، جب بزرگوں نے دعا کی، بارش طلب کی، تو ایک بچی کو دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ چھتری لے کر گلی میں گھوم رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، اے بیٹا بارش تو آئی نہیں، ایسی چھتری لے کے گھوم رہی ہو؟ تو انہوں نے، اس بچی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اے اللہ کے بندو، تم نے کیا مانگا اور کیسے مانگا ہے اندازہ ہے تمہیں؟ تم نے اپنے رب کریم کی ذات سے مانگا ہے، کسی دنیا دار سے نہیں مانگا۔ مجھے تو یقین ہے کہ جیسے ہی مانگا ہے وہ ضرور عطا کرے گا، اس لیے میں نے تمام کر لیا ہے۔ یہ یقین اور ایقان ہونا چاہیے۔ انبیاء کی دعاؤں میں یقین اور ایقان کے ساتھ اس کی معراج ہوتی ہے۔ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی، اور کس عمر میں مانگی دوستو؟ ہم اگر کسی اپنے سفید داڑھی والے بزرگ کو دیکھیں، جناب جس کی عمر 70-80 سال ہو گئی ہو، اور ہم دیکھیں وہ دعا مانگ رہے ہیں، اے باری اللہ میری اولاد نہیں، مجھے اولاد عطا کر دے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے اور سوچیں گے، دیکھیں کہ بزرگ اس عمر میں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن انبیاء کی دعاؤں کا معاملہ دیکھیے، ماں سیدنا زکریا علیہ السلام کی ذات کی عمر مبارک 100 سال کے قریب ہو چکی ہے، وہاں دعا کریں، اے باری اللہ میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر مبارک میں سفیدی آ گئی، یعنی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اے باری اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، اور میں نے جو بھی دعا تیری بارگاہ سے کی ہے کبھی بھی تو نے میری دعا کو رد نہیں فرمایا ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے بندے کا، ایسی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی دوستو۔ دعا میں یقین ہونا ضروری ہے، اور پختہ یقین ہو کہ میں نے جو کچھ مانگا اپنے رب کریم کی ذات سے ضرور عطا کرے گا، کیوں نہ؟ حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا، سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ، کتنا خوبصورت فرمان حضور کی ذات کا، فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ فرمایا اللہ کے رسول کی ذات میں، تمہارا رب بڑا کریم ہے اور حیادار ہے، جب بھی اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جب بھی بندہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ رب العزت کی ذات حیا فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہاتھوں کو اٹھائے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ دیکھیے دوستو، اگر ہمارا یقین ہوگا کبھی ہماری دعائیں رد نہیں ہوں۔ دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے، دعا ہر مصیبت میں نفع دیتی ہے، ہر مصیبت میں۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ روایت، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فرمایا دعا کے اندر اتنی پاور اور طاقت ہے، جو مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے، جو نازل ہونے والی ہوتی ہے اس کو بھی روک دیتی ہے۔ دعا کو اتنی بڑی طاقت رکھتی ہے، اگر مشکل میں پھنسے ہیں دعا کریں گے، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات مشکل کو دور کر دے گا، اور جو آنے والی ہے دعا اسے بھی روک دیتی ہے، اتنی بڑی برکتوں والی۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جامع ترمذی شریف کی حدیث، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا دعا سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں کوئی چیز بھی عزت والی نہیں ہے، اس لیے اس سے مانگیے، طلب کیجیے، گڑ گڑائیے، روئیے، لجاجت سے اپنی نیاز مندیوں کو پیش کیجیے۔ اب اس وقت جس ماحول سے گزر رہے ہیں، سیلابی صورت ہے ہمارے وطن میں، اور ہمارے مسلمان بہن بھائی کتنی مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں، آزمائش کی گھڑی سے گزر رہے ہیں، اگر ہم ان کی براہ راست مدد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن ایک بڑی دولت تو ہے ہمارے پاس، دعا۔ ہم یہ اپنے رب کریم کے بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، اے باری اللہ اپنا کرم فرما دے،
اپنی مخلوق پر رحم فرما دے۔ بس یہ یاد رکھیے گا دوستو، دعا یقین اور ایقان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اول آخر دعا کی قبولیت کبھی ایک نسخہ ہے دوستو، اگر دعا قبول کرانی ہے تو اول بھی اور آخر بھی، دعا کے شروع میں بھی اور اختتام میں بھی حضور کی ذات پر درود پاک ضرور ہونا چاہیے۔ اور دعاؤں کو کچھ چیزیں روک بھی دیتی ہے، جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، ہم پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے درمیان جو چیزیں حائل ہوتی ہیں انہیں ختم کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حلال رزق کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ جو حلال کا اہتمام نہیں کرے گا اس کی دعا کو رد کیا جائے گا، جو حلال کا اہتمام کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر بظاہر دنیا میں قبول نہ ہو تو آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات وہاں پھر اپنے بندے کو اس دعا کے بدلے ڈھیروں ڈھیر نیکیاں عطا کر دے گا۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ مانگیے اپنے رب کریم کی ذات سے، نیاز مندیوں کو پیش کیجیے اور گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میری چند معروضات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔